नाकाबिल फरामोश वाक़यात का सिलसिला नंबर 36। कल मैं इंग्लैंड की सयाहत के बारे में कुछ बता रहा था और हज पर जाने के बारे में। तो अब मैंने महसूस किया कि इस तरह तो ये वाक़यात बहुत लंबे और बहुत तवील तारीख़ बन जाएगी, क्योंकि गैर मुल्की सफ़र के दौरान जितने एक्सपीरियंसेस, मुशाहदात, तजुर्बात होते हैं उनको बयान करना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा मैं मुख्तसर तौर पर सिर्फ इतना बताता हूँ कि मैंने फिर इंग्लैंड में 15 दिन का मैंने ट्रेल पास उसको कहते हैं, नेशनल बस सर्विस चला करती थी, जो उस वक्त 1992 में ये यानी मतलब प्राइवेट कंपनी थी या सेमी गवर्नमेंट कंपनी थी, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल डाइवो टाइप, जिस तरह हमारी डाइवो है इस तरह ये कंपनी थी, नेशनल कंपनी। लंदन के एन सेंटर में इसका अड्डा था और ये इंग्लैंड के 1600 इसके स्टाफ थे। तो आप ट्रेल पास ले लें तो इस बस पर आप जहाँ भी आपको ये बस मिले, अगर उसमें सीट खाली हो, जो कि अमूमन इसकी आधी सीटें खाली होती थी, जब मैंने सफ़र किया तो अमूमन इसकी आधी से ज़्यादा सीटें खाली होती थी, तो वो फिर उस पर आप जहाँ मर्ज़ी आए चढ़ बैठे और जहाँ मर्ज़ी आए उतर जाएं। वो ट्रेल पास 15 दिन का है, तो उस पर आप अनलिमिटेड सफ़र कर सकते हैं। तो मैंने वो ट्रेल पास लिया और उसकी मदद से मैं बर्मिंघम, मानचेस्टर से लिवरपूल, फिर लिवरपूल से मैं गया था लेक डिस्ट्रिक्ट, फिर लेक डिस्ट्रिक्ट से फिर मैं गया था एक और शहर लेक डिस्ट्रिक्ट के साथ है वहाँ, फिर वहाँ से मैं ग्लासगो, एडम्बरा और फिर वापसी में यॉर्क, लीड्स और एक इनका साहिली छोटा सा शहर है स्कारबरो, वो समंदर के किनारे एक खूबसूरत छोटा सा शहर है, वहाँ भी मैं गया और 15 दिन में मैं ये दौरा मुकम्मल करके वापस आ गया। और वापस आकर मैंने अपना सामान उठाया और ज़्यादातर सामान जो गैर ज़रूरी था वो तो मैंने तकरीबन 7,500 रुपया किराया भर के लाहौर भिजवा दिया और जो ज़रूरी सामान था वो लेकर मैं सऊदी अरब चला गया। तो सऊदी अरब में हज करने के लिए मैं वहाँ तकरीबन, मुझे अब सही तरह एग्जैक्टली याद नहीं, 25-26 मई को पहुँचाऊँगा शायद, तो 11 जून को हज था। वहाँ उस वक्त मेरे बड़े ही प्यारे छोटे भाई सैयद सजाद रज़ा अपनी बेगम साबरा के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। तो वहाँ एक तीसरा कमरा भी खाली था, तो वहाँ मैंने इकामत इख्तियार की उनके साथ। और जिस तरह फिर लाडले बड़े भाइयों का एहतराम किया जाता है और उनकी खिदमत गुजारी की जाती है, तो उन दोनों मियाँ भी, क्योंकि साबरा भी मेरी छोटी बहन थी और सजाद मेरा छोटा भाई, तो उन्होंने मेरी बेपनाह खिदमत की और मैंने उनके साथ हज किया। उस हज की ख़ास बात ये थी कि उस हज के वक्त हमारे 12 रिश्तेदार सऊदी अरब में हज करने गए हुए थे, जिनमें सैयद ग़ुलाम मुहय्यद्दीन शाह साहब बिन अब्दुल हमीद शाह साहब, जो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त बन गए उस हज की वजह से, यानी ये शहजाद और फैयाज़ के वालिद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे अब भतीजे हैं फैयाज़ और शहजाद, इनके वालिद साहब, और सज्जाद रज़ा मेरा अपना कज़न और भाई छोटा, और एक और छोटा भाई सज्जाद हुसैन जो दौलत गेट में रहते थे, सज्जाद हुसैन, वो भी अपनी बेगम के साथ वहाँ आए हुए थे। चचा हसन रज़ा वो भी आए हुए थे। तो काफ़ी सारे हम वहाँ रिश्तेदार थे जो वहाँ इकट्ठे हो गए और मिलते मिला रहते अलग अलग थे,
لیکن ملتے ملاتے رہتے تھے. پھر جس طرح حج ہوا اور حج کی ادائیگی ہوئی وہ ایک طویل کہانی ہے. چونکہ یہ 11 جون کو حج تھا، انتہائی شدید گرمی کا دن تھا. اس دن مجھے بخار بھی ہو گیا، اور منا اور عرفات کے قیام والے دن میں بخار میں تپ رہا تھا، اور عبادت میں کوتاہی ہوتی رہی کیونکہ شدید بخار تھا اور میں بہت بیمار تھا. تو بہرحال حج کی ادائیگی کے بعد ہم لگ بھگ 24-25 جون کو واپس پاکستان آ گئے. تو یہ بھی ایک جو سفر ہے انتہائی یہ ناقابل فراموش ہے اور یادگار سفر تھا. خصوصاً پیرس میں میرا بڑا اچھا وقت گزرا. وہاں ایک پاکستانی سے میری دوستی ہو گئی، اور میں عبدالوحید اس کا نام تھا. وہ ایک مٹھائی کی دکان پاکستانی جس پر اردو میں تاج محل سویٹ شاپ لکھا ہوا تھا، گارڈینور جو ان کا مین ریلوے اسٹیشن ہے اس کے بالکل ساتھ یہ دکان تھی. پتہ نہیں اب بھی ہوگی، شاید 28 سال بعد یا نہیں ہوگی. بہرحال اس وقت وہاں تاج محل مین جنرل پوسٹ آفس کے عین سامنے وہ دکان تھی، گارڈینور اسٹیشن پر. گارڈینار اسٹیشن کے بیک سائڈ پر ریلوے یہ پوسٹ آفس تھا جنرل، اور اس کے سامنے سڑک کے پار وہ تاج محل سویٹ شاپ تھی. اور میں اس کے اوپر ایک بالا خانہ بنا ہوا تھا جس میں میں عبدالوحید کے ساتھ رہتا تھا. تو میں کوئی 6-7 دن وہاں رہا فری. تو کھانا پینا ہمارا اپنا تھا. ویسے وہ ایک ہوٹل میں بہرہ گیری بھی کرتا تھا، اور یہ جو یہ سویٹ مارٹ تھی اس میں بھی پلاؤ، سموسے، مٹھائیاں اور اس قسم کی لوازمات آسانی سے دستیاب تھے. لہٰذا میرا فرانس میں بہت اچھا وقت گزرا، سوائے ایک تلخ یاد کے کہ پیرس کے بازار پگال میں فرانسیسی گنڈوں کے ہاتھوں میں لٹ گیا. انہوں نے مجھ سے 1300 فرانک ہتھیا لیے، جو غالباً اس وقت کے 5 روپے کا فرانک تھا اس وقت، تو 6500 روپے بنتے تھے. آج کے سمجھ لیجئے 65-70 ہزار روپے انہوں نے مجھ سے ہتھیا لیے. وہ ایک دردناک کہانی ہے اور یہاں اس کہانی کو سنانے کا موقع نہیں ہے. بہرحال وہاں میں پگال کے بازار میں لٹ گیا. تو اسی طرح حج کا تجربہ بھی بہت اچھا تھا. جب پہلی بار خانہ کعبہ پر نگاہ پڑی تو وہ روح پرور نظارہ بھی کبھی نہیں بھولے گا. تو 1992 میں جب میں حج کر کے واپس آیا تو پھر میری پوسٹنگ محکمہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوئی. ان کا ایک ذیلی ادارہ تھا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اس میں مجھے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ لگا دیا گیا، جہاں میں نے تقریباً 3-3.5 سال مزے سے گزارے. بہت اچھی پوسٹنگ تھی اس سینس میں کہ پرسکون کام تھا اور بڑی باوقار قسم کی پوسٹ تھی. اور میں وہاں جب میں اس فاؤنڈیشن میں کام کر رہا تھا تو مجھے 1993 میں یہ 92 سے 96 تک میں وہاں رہا. تو 1993 میں مجھے یو ایس ایڈ کے ایک پروگرام کے تحت حکومت نے نہیں بلکہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب میں یورپ سے واپس آیا
تو میری وائف اکثر مجھ سے جو ہے گلا کرتی تھی کہ آپ مجھے یورپ کیوں نہیں لے گئے اور مجھے اکیلا کیوں چھوڑ کے گئے. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے 1993 اگست میں نے اسے ایران اور ترکی کی سیر کرائی. ہم بذریعہ ٹرین ملتان، پہلے لاہور سے ملتان اور ملتان سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے تافتان، تافتان سے پھر ہم مختلف ایران کے شہروں میں گئے اور ایران کے بعد ہم ترکی چلے گئے. میں مختصراً اتنا بتا دوں کہ پہلے ہم زاہدان گئے، زاہدان سے کرمان، کرمان سے شیراز، شیراز سے اصفہان، اصفہان سے ہم گئے تہران، پھر مشہد، اور مشہد کے بعد تبریز، تبریز کے بعد ماکو، ماکو کے بعد ہم نے بارڈر کراس کیا ترکی کا بائی روڈ. یہ سارا سفر بائی روڈ تھا بسوں پر. تو پھر ہم جناب سب سے پہلے ان کے شہر ارض روم میں گئے، ارض روم کے بعد انقرہ اور استنبول، اور پھر اسی طرح واپسی ہوئی ہماری. یہ ہمارا تقریباً 1.5 مہینے کا دورہ تھا اور بہت ہی شاندار ہم نے سیر کی، بہت شاندار. ان تمام شہروں میں ہمارے دوست بنتے گئے. ہمیں بس یہ بڑی خوبصورت یادیں ہیں شیراز کی، کرمان کی. اصفہان میں ہمارے ایک ایرانی فیملی سے دوستی ہو گئی جو آج تک قائم ہے. اس کے بعد وہ ایرانی فیملی ہم سے ملنے کے لیے پاکستان آئی اور ہم نے بھی متواتر تقریباً 6 بار ہم ان سے ملنے کے لیے ایران اور اصفہان گئے. اور ایک اور فیملی تہران کے رہنے والی تھی، وہ بھی پاکستان آئی، ہم سے ملی، ہم بھی ان کو ملنے کے لیے پھر تہران گئے. تو اس طرح ایران سے ہمارے بڑے قریبی مراسم رہے. ذاتی تعلق ایک جیسا ہوتا ہے اس ملک سے ہمارا ہو گیا. اور استنبول میں بھی بڑے خوبصورت واقعات، وہاں میرے 1-2 دوست بھی تھے. اور خصوصاً میں کیا کیا بیان کروں، مطلب ہے ایک ایک واقعہ ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ میں شش و پن میں ہوں کہ میں آیا وہ واقعات بیان کروں کہ نہ کروں.